حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے دور میں نا ایک شخص تھا قارون، بڑا غریب بندہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی اے اللہ کے نبی مجھے ایسا علم سکھا دے جس سے میں چاندی اور تانبے کو سونا بنا دیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو علم دیا، سکھایا. تو وہ نا بہت مالدار بن گیا، سونا بنانے لگ گیا، چاندی بنانے لگ گیا. بے شمار اس نے نا اپنا مال اکٹھا کر لیا، بے شمار، کہ وہ بہت ہی امیر ہو گیا کہ بڑے اونٹ اس کے جو اتنا خزانوں کی چابیاں لے کر گھومتے تھے. قارون سونا بڑا تھا. جب زکوٰۃ کا حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ موسیٰ زکوٰۃ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے اور کہا ہے قارون اب اس کا زکوٰۃ نکال، اللہ کے راہ میں جو زکوٰۃ ہے وہ نکال. اب جب کہا گیا تو قارون نے کہا جی میں ضرور نکالوں گا، میں اپنے مویشی سے بھی زکوٰۃ نکالوں گا، اپنے سونے سے بھی نکالوں گا، اپنے درہموں سے بھی نکالوں گا. تو جب یہ کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو جب اس نے حساب کتاب کیا تو بہت زیادہ مال جانا تھا زکوٰۃ میں سے. وہ تو پریشان ہو گیا کہ یار اتنا زیادہ مال میں نکالوں، کیسے نکالوں؟ لالچ آ گئی، شیطان کے برگلانے میں آ گیا. اب اس نے کیا ارادہ کیا، اس نے نا جا کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور لوگوں سے کہا ہے لوگوں دیکھو جو موسیٰ اللہ کا نبی ہے وہ اب ہمارا مال جو ہے وہ کھانے لگا ہے، وہ ہم سے لینے لگا ہے ہمارا مال. اب تم بتاؤ کیا کریں؟ اب جو عوام ہوتی ہے وہ تو پھر چودھریوں کے پیچھے لگ جاتی ہے، چودھریوں کے پیچھے لگ جاتی ہے. عوام نے کیا کہا کہ لو جی جو آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے، کیونکہ وہ ہمارا مال اب کھانے لگی ہے، جو آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. عوام تو جو ہے نا وہ جو امیر بندہ ہوتا ہے، جو لاڈلا جو ڈاڈا بندہ ہوتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. اب اس نے ان کو بھی تیار کر لیا اور اس قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے نے ایک عورت کو تیار کیا، اس کو پیسے دیے اور کہا کہ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا ہے، معاذ اللہ زنا کا الزام لگانا ہے. اب اس کو بھی درہم دیے، تیار کر لیا. جب یہ ہوا تو قارون گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی فلاں جگہ پر سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ان کو آ کر ذرا تھوڑا وضاحت کریں، تھوڑا ان کو تعلیم دیں، کوئی ہدایت دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہاں پہ سب لوگ جمع تھے. تو سب لوگ جمع تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے، بتانے لگے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جو بہتان لگائے گا اس کو کوڑے لگیں گے، جو زنا کرے گا کسی اور کے ساتھ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر اس کی جو زنا کرنے والا آدمی ہو اور اس کی عورت ہو تو بیوی ہو پھر بھی وہ زنا کرے اس کو سنسار کر دیا جائے گا، یہاں تک اس کو مار دیا جائے گا. یہ باتیں کر ہی رہے تھے، بتا رہے تھے تو قارون اسی وقت بولا کہ اے اللہ کے نبی یہ جو حکم آپ بتا رہے ہیں یہ کیا آپ پر بھی لاگو ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل میرے لیے بھی یہی لاگو ہے، جو میں نے فرمان جو میں نے بتائی ہے. تو اسی وقت وہ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے فلاں بدکار عورت کو، فلاں عورت کے ساتھ آپ نے بدکاری کی ہے، معاذ اللہ، فلاں عورت کے ساتھ آپ نے کہا لاؤ وہ کون سی عورت ہے. تو اس عورت کو لایا گیا، وہ عورت آ گئی تو لوگ کہنے لگے کہ آپ نے معاذ اللہ اس کا زنا کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے کہنے لگے اے عورت تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے دریاؤں کو پھاڑ دیا، جس نے رستے بنائے، جس نے ان پر تورات اتاری ہے، تجھے اس تورات کی واسطہ ہے، بتا سچ بتا. جب یہ کہا تو وہ عورت ڈر گئی، پریشان ہو گئی اور اس نے توبہ کرنا شروع کر دیا اور رونے لگ گئی، کہنے لگ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ مجھے تو یہ قارون نے مجبور کیا اور مجھے پیسے دیے ہیں کہ میں یہ ایسے آپ الزام لگاؤں، مجھے معاف کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت روتے روتے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رونے لگ گئے اور عرض کی مولا اگر میں تیرا سچا نبی ہوں تو اس قارون پر عذاب ڈال دے. تو اللہ نے کیا کہا موسیٰ اگر یہ پوری زمین کو میں نے تیرے تابع کر دیا ہے، جو تو حکم دے گا زمین ویسے کرے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب لوگوں سے کہا اے لوگوں جو میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ آ جاؤ، جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں قارون کے ساتھ ہو جاؤ. سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئے، 1-2 شخص نے جو قارون کے ساتھ ہو گئے.
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بد دعا کی تو وہ زمین میں دسنے لگ گیا، قارون بھی زمین میں جانے لگ گیا، اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی زمین میں دسنے لگ گئے۔ جب دسنے لگے کچھ دیر بعد جب کافی زیادہ دسے تو وہ توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگ گئے کہ ہمیں معاف کر دو۔ جب گھٹنوں تک گئے، جب اور نیچے گئے تو وہ معافی مانگنے لگ گئے، رشتہ داروں اور قربات کا واسطہ دینے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل بھی پرواہ نہ کی ان کی باتوں، تو پھر جب غرق ہونے لگے تو لوگوں نے کئی باتوں کی کہ یا قارون یا کسی نے باتیں کرنے لگی کہ آپ ہمارا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم پر عذاب کر دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کا جتنا بھی مال تھا اس کو بھی زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذات ہی زمین میں دفن ہو جائے۔ اس کا جتنا بھی مال تھا وہ قارون کے ساتھ زمین میں دستا جا رہا، دس گیا، زمین میں چلا گیا، قارون بھی چلا گیا، اس کے ساتھی بھی چلے گئے۔ کس لیے کہ وہ لالچ میں آ گیا تھا اپنی، جب رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ اس نے نکالنی تھی تو اس لالچ میں آ گیا، لالچ میں آیا تو تباہ ہو گیا۔ رب کے رستے میں اس نے مال نہ نکالا، کیا اس کو فائدہ ہو اس مال کا؟ اس مال کو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، رب کے رستے میں نکالتے نہیں ہیں تو یہ نہ دو تو وہ عذاب آ جاتا ہے، رب کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، تمہارا مال پھر بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ ایک فرض ہے جن پہ لاگو ہے۔ اب قرآن حکیم کی آیت ہے، حکایت ہے قرآن مجید میں کہ وہ ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا باغ، تو وہ یمن کے پاس یہ تھا، اس کا جو مالک تھا وہ لوگوں کو نہ دیا کرتا تھا، تو جو بھی جب مال آتا تھا اس کے حصے میں 10واں حصہ دیا کرتا تھا، فقراء و غریبوں کو، فقیروں کو دیا کرتا تھا۔ جب بھی باغ اس نے پھل لگاتا، جو گر بھی جاتا تھا، نیچے پڑا ہوتا تو وہ بھی لوگوں کو دے دیتا تھا، کہ اس نے ایک حساب کیا ہوا تھا کہ جب بھی یہ پھل آئے گا میرے باغ میں لوگوں کو نکالا کروں گا۔ وہ نکالتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا، غریبوں کو، فقیروں کو دیتا ہوتا تھا۔ تو جب میرے گرتے وہ دیتا تو اس کا آخر کار انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا اس کے 3 بیٹے تھے، اب 3 بیٹے کی جب وراثت ہوئی تو انہوں نے کہا جی اب تو ہم لوگ زیادہ ہیں اور مال ہمیں تھوڑا ہو جائے گا، تو انہوں نے پھر سوچ لیا کہ جو ہمارے والد غریبوں کو دیتے تھے نا، فقراء کو نکالتے تھے، اب ہم وہ نہیں نکالیں گے، اب ہم ایسے کریں گے کہ صبح ہوتے ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ باغ کو ہے فٹافٹ کا سارا جو میوے ہیں کاٹ کے لے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس کھیت کو کاٹ دیں گے، غریب و فقیروں کو نہ دیں گے، رب کے راستے میں نہ نکالیں گے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ ارادہ کیا تو قرآن مجید کیا کہتا ہے، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے ایک پھیری والا پھیر گیا کہ رب کی طرف سے ایسی آگ آئی رب کے حکم سے، وہ جتنا بھی باغ تھا وہ جل گیا۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم نہیں نکالیں گے غریبوں کے راستے میں، رب کے راستے میں نہیں نکالیں، غریبوں کو نہ دیں گے جیسے ہمارے والد دیتے تھے، جب انہوں نے ارادہ کیا تو رب کے طرف سے آگ آئی اور ان کا جتنا بھی باغ تھا سارا جل گیا۔ حضرت محترم، یہ زکوٰۃ نہ نکالا جائے نا، رب کے راستے میں نہ دیا جائے تو پھر مال ایسے ہی غرق ہوتا ہے، ایسے ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے، اتنے پیسے ہو جاتے ہیں، جب رب کے راستے میں مال نہ نکالے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ہی گھر میں چوری پڑ جاتی ہے، ان کے جو چوکی دار ہوتے ہیں وہی ان کے گھر میں ڈکیتی مار جاتے ہیں۔ اکثر کبھی ایسا سنا ہوتا ہے جی جو ان کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے، جو چوکی دار ہے وہی ملوث ہے پیچھے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ یہ لوگ رب کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے، مال نہیں نکالتے۔ حضرت محترم، جب رب کے راستے میں زکوٰۃ نکالو گے نا تو رب تمہارے مال کی خود حفاظت کرے گا، خود حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے دردناک عذاب کا حکم کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يوحى عليها في نار جهنم فتقوى بما جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورۃ التوبہ میں ہے یہ آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو جوڑ کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
کہ جو اس میں ڈالے جائیں گے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، ان کی پیشانی، کروٹیں اور پیٹھ پہ داغی جائے گی، کہ ان کو پتہ چل جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور جو پھر وہ جوڑ کے رکھتے تھے، پھر ان کا مزہ چکھیں گے کہ یہ ہم جوڑ کے رکھتے رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ حضرت محترم، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، جیسے نماز، روزے، حج، یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے جن کے اوپر لاگو ہے۔ لاگو جانور بھی جن کو ہوتا ہے، سونا چاندی ہر قسم کا جو مال پڑا ہوتا ہے اس پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو سال کے بعد نکالنا ہوتا ہے، یہ سال بعد زکوٰۃ نکالتا ہے۔ غریبوں کو دے، فقیروں کو دے، جو یتیم ہیں ان کو دے، مدارس کو دے جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، نیک پڑھتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دو۔ ایسی جگہ پر جہاں کھانا کھلایا جاتا ہے لوگوں کو، جس طرح یہ بھی ہے، یہ نہیں ضروری کہ آپ زکوٰۃ دیں اور بتا کے بھی دے دیں۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ کئی ایسے بھی لوگ مجبور ہوتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں لیتے، ایسے بھی لوگ مجبور ہیں، لیکن ہوتے وہ غریب ہیں، وہ زکوٰۃ پھر بھی نہیں لیتے، تو لیکن آپ ان کو دے دیں، ٹھیک ہے نا، دے دیں، لیکن ان کو چاہے نہ بتائیں، کیونکہ ان کی بھی پریشانیاں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی ضروریات ہیں، لیکن یہ ضرور انسان کرے جب رب نے اتنا مال دے دیا ہے تو رب کے راستے میں زکوٰۃ دو۔ اگر تم زکوٰۃ نہ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مال جو ہے وہ تو پھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ رب کا حکم ہے کہ تمہارا مال پھر ختم ہو جائے گا، ختم ہو جاتا ہے۔ جو مال کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ ان کو لاکھوں لگ جاتے ہیں، ان کو شفا نہیں ہوتی، ایسی پھر پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ ان کا مال جو ہے سارا ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کے راستے میں جب نکالو گے تو اللہ فرماتا ہے جب تم زکوٰۃ دو گے تمہارے مال کی میں خود حفاظت کروں گا۔ جب رب حفاظت کر سکتا کرے تو پھر کوئی چھین سکتا ہے؟ تو اگر رب ناراض ہو جائے تو پھر کیا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا؟ اس کا مال سلامت رہے گا؟ پھر اس کا جو ہے نقصان بھی بڑا ہے زکوٰۃ نہ دینے والے پر۔ وہ ہے نا قرآن مجید میں کہ سیطبقون ما حضرت محترم، یہ جو ہے زکوٰۃ یہ سونے چاندی پر بھی لگتا ہے، ہر قسم کے تجارتی مال پر بھی لگتا ہے، کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جانوروں پر بھی لگتا ہے۔ تو اس کو زکوٰۃ کو نکالیں۔ پھر جو ہے اس کا طریقہ، اگر مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ نا، اس لاکھ کے 1,00,000 کے پیچھے 2,500 روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ 2,500 روپیہ 1,00,000 روپیہ ہو تو اب خود حساب لگا لیں کتنے لاکھ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو سال میں ہے، تو اس میں سونا بھی آ جاتا ہے، چاندی بھی آ جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ضروری ہے۔ لاکھ کے پیچھے 2,500 روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو یہ نکالو اپنے مال کو، جب پڑے رہیں تو ان کو رب کے راستے میں زکوٰۃ دو۔ جب تم زکوٰۃ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر برکت بھی ڈالے گا، حفاظت بھی فرمائے گا، برکت بھی ڈالے گا، تمہیں اور کامیابیاں حاصل ہوگی، کیونکہ رب نے تمہیں اتنا دیا ہے۔ تو پھر رب کے راستے میں جب تم نکالو تو شیطان کے وسوسے میں نہ آؤ، شیطان کی باتوں میں نہ آؤ۔ قرآن مجید کی آیت نہیں سیطبقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ جی یعنی جس مال میں لوگ بخل کرتے ہیں اس کو زکوٰۃ نہیں نکالتے تو وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ یعنی حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مشکات میں بھی ہے کہ وہ جو مال ہوگا نا وہ ازدہا بن جائے گا، ازدہا بن کے اس بندے کے گلے میں ڈالا جائے گا، ازدہا اس کے ہاتھوں پاؤں میں اس کا توق بن جائے گا وہ ازدہا۔ تو حضرت محترم، یہ جو مال تم چھپا کے رکھو گے اگر رب کے راستے میں نہ دو گے تو یہ قیامت کے دن ازدہا بن کے تمہیں ہی ڈسے گا، تمہیں عذاب ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ جن کے پاس مال ہے ان کو ضروری ہے کہ رب کے راستے میں یہ کام ضرور کریں، یہ فرض ہے۔ جن کے پاس اللہ نے مال وقف دیا ہو